بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کہیں اور کا نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ امریکہ کا ہے، اور آج کے دن امریکہ کے اندر جو ہے خودکش حملہ ہوا ہے، اور جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور بہت سے لوگ بھی جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگایا گیا کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا اور کس کنٹری نے یہ حملہ کیا ہے۔ یعنی یہ والا کام جو ہے اب امریکہ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے متعلق مختلف تجزیہ نگاروں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ اٹیک جو ہے خود امریکہ نے خود کروایا ہے تاکہ دوبارہ ایران سے جنگ شروع کر سکے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ اٹیک جو ہے اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے تاکہ جو ہے امریکہ کو لگے کہ یہ ایران نے کیا اور وہ ایران کے ساتھ خود جنگ شروع کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام جو ہے خود ایران نے کیا۔ اب یہ کام کس کا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس بات کی کسی قسم کی بھی جو ہے امریکہ نے بھی کسی کنٹری کے بارے میں ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ یہ کس کی طرف سے تھا، اور یہ جو ہے ابھی تک کسی اور کنٹری نے بھی اس کو اپنے اوپر نہیں لیا کہ ہم نے کیا ہے، لیکن یہ بات کہ اب یہ کام جو ہے امریکہ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور سامعین کرام، الون پنکا جو کہ اسرائیل کے سابق سفارتکار ہیں اور تل ابیب میں مقیم ہیں اس وقت، اور ایک بہت بڑے جو ہیں مصنف ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جنگ کے منفی نتائج میں سے ایک یہ تھا کہ اسرائیل عملی طور پہ جوہری معاہدے کے معاملے میں بغیر کسی ٹھوس کامیابی کے نقطہ آغاز پر واپس آ گیا۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے ایران کی جوہری توانائی کو ختم کرنے کی بات کی تھی، تو اسرائیل نے جنگ شروع کی اور کسی کامیابی کے جو ہے بغیر وہ خود ہی جنگ بند کر کے بیٹھ گئے۔ اس کو کسی طرح کی کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق جو انہوں نے بات کی، کچھ نقصانات کے باوجود ایران کے پاس ابھی بھی فوجی طاقت، بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے اور کشیدگی کے عمل کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ جنگ کو وسعت دینے کے یا روکنے کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے۔ اس بات پہ بھی زور دیا کہ ایران کے کچھ میزائلوں نے اسرائیل کے دفاع کو عبور کیا اور جانی نقصان اور ہزاروں افراد کے گھر جو ہیں ان کو بھی تباہ کیا۔ آخر میں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہے، یہ تبھی حل ہوگا جب مسئلہ فلسطین کو سلجھایا جائے گا۔ جب تک مسئلہ فلسطین کو نہیں سلجھایا جاتا تو یہ جو ہے سارا گیم اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور یہ سارا جو مسائل جو ہیں اسی طرح سے جو جاری و ساری رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ جو روبیو ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایران میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل گروسی کی گرفتاری اور پھانسی کے مطالبات ناقابل قبول ہیں اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایجنسی کے اہلکاروں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ یعنی انہوں نے، کیونکہ یہ دھمکی جو ہے پہلے ایران کو لگائی دی گئی تھی کہ ہم ان کو جو ہے گرفتار کر کے پھانسی لگا دیں گے، تو اب جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اپنے جو ہے اہلکاروں کو جو ہے متوجہ رکھیں اس بات کی طرف کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ذمہ دار خود آپ ہوں گے۔ اور اس کا جو آگے سے ایران کی جانب سے جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ادھر آ تو جائیں، پھر پکڑ لیں اور پھر جا کے پھانسی دے دیں۔ جب تک کہ آنے کی ان کی جرت نہیں ہے تو وہ پکڑیں گے کیسے اور پھانسی کیسے دیں گے؟ یہ جو ہے ایران نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سابقہ قومی سلامتی کے مشیر، ان کا یہ کہنا ہے، بولٹن یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نوبل امن انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی امن کے نوبل پرائز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوبل جو ہے ان کے نام لگ جائے۔ تو اس کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے پہلے انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے اندر حصہ لیا، اس کے بعد انہوں نے اس کوشش کو پورا کرنے کے لیے یوکرائن اور رشیا کی جنگ کے اندر حصہ لیا اور اس میں بھی وہ ناکام رہے، اور اب جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس امکان پر غور کر رہے ہیں کہ شاید وہ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر اپنی اس مقصد کو اور ہدف کو پا لیں۔ تو یہ جو ہے ان کا ٹویٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ جرمنی میں مقیم معروف اسرائیلی مصنف اور تجزیہ نگار نے جو ہے آج کے دن اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، سپریم لیڈر خامنئی
ہمارے دور کے جی گویرہ بن رہے ہیں، وہ ایک عظیم سامراج، دشمن اور انسانیت کے نجات دہندہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی انسانیت کو بچانے والا ہے تو وہ سید علی خامنہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی نیوز چینل BBC نیوز سے ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے دوبارہ امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آئیں اور مذاکرات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور مہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ آج کے روز سپریم لیڈر ایران آیت اللہ العظمہ علی خامنہ صاحب نے تیسری دفعہ اپنی قوم سے خطاب کیا، اور انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم امریکہ سے کبھی بھی یورینیم کی سطح کو کم کرنے پہ معاہدہ نہیں کریں گے۔ اگر امریکہ کو معاہدہ کرنا ہے تو ہماری شرائط پہ معاہدہ کرنا ہوگا، وگرنہ ہمیں کوئی معاہدہ قبول نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو جو ہے سراہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے استقامت دکھائی، اور اپنی افواج کو بھی کہ ہم نے یہ درس جو ہے وہ کربلا سے لیا ہے، اور یہ ہمارا کربلا کا درس جو ہے ہمیں کہیں بھی ہارنے نہیں دیتا، اور ہمیں اسی کی وجہ سے جو ہے آج کے روز جو ہے وہ اس دنیا میں کامیابی اور سرترہ امتیاز ملا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھی آج کی نیوز، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نیوز میں۔ اس طرح کی نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔